بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنٹا وائس چینلز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ آج میں آپ سب کو حیدرآباد کا یہ سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ موضوع آسیب زدہ ایک درخت۔ یہ ایک چھوٹے بچے کا واقعہ ہے جو میں آج آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں۔ مکمل اینڈ تک ضرور سنیے۔ 25 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میں جب چھوٹا تھا، اب میں جوان ہو گیا تھا، مگر مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک بڑے سے مکان میں ہم سب مل جل کے رہتے تھے۔ میرے دادا دادی، چچا جان، تایا جان اور ان کے بچے۔ اکثر ہم دادا جان کے ساتھ پارک جا کے کھیلا کرتے تھے، اور وہ پارک میرے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس دن میں نے ضد کی اور کہا، دادا جان پارک لے چلیں۔ دادا جان نے کہا، مغرب سے پہلے واپس آ جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم سب خوشی خوشی دادا جان کے ہاتھ پکڑ کے چل دیے۔ اور جاتے ہی میں نے کہا، کیوں نہ چھپن چھپائی کھیلیں؟ اور سب خوش ہو گئے، کوئی یہاں چھپا، کوئی وہاں چھپا۔ اور مجھے ایک درخت نظر آ رہا تھا تھوڑا سا دور جا کے۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور درخت پر چڑھ کر چھپ گیا، اور میں سمجھ رہا تھا وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ بچے کہیں چھپے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا، کچھ دیر میں اندھیرا سا ہو گیا۔ مجھے خوف لگنے لگا۔ میں چلانے لگا، دادا جان دادا جان۔ اور دادا جان، بچے زیادہ تھے، سب کو سمیٹ رہے تھے اور وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہیں میرا نام یاد ہی نہ رہا۔ میں چلا رہا تھا خوف کی وجہ سے۔ اتنے میں مجھے کسی کی آواز آئی۔ درخت پر جو میں نے دیکھا تو ایک عورت بیٹھی، لمبے لمبے اس کے ناخن، آنکھیں اس کی باہر کو نکلی ہوئی، خوفناک منظر تھا۔ میں چیخا اور زور سے چھلانگ لگائی درخت سے اور گھر کی طرف دوڑنے لگا، تو مجھے محسوس ہوا کہ شش کر کے اس نے مجھے کہا۔ میں دوڑتا جا رہا تھا اور لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے جا رہی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوا، پسینہ اور کپکپاہٹ دونوں محسوس ہو رہی تھی۔ دادا جان نے جو مجھے دیکھا تو کہا، میں تو سمجھ رہا تھا تم اوپر چچا جان کے گھر پر ہو، تمام بچے گھر کے اندر ہیں۔ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، گھبراہٹ اتنی تھی۔ میں زور سے آ کر چلایا، دادا جان، اور لپٹ گیا، اور مجھے کپکپی محسوس ہو رہی تھی۔ دادا نے مجھے لٹایا اور کمبل اڑا دیا۔ مجھے روزانہ بخار آ رہا تھا، مگر میں نے نہیں بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ دادا مجھے پڑھ پڑھ کے پھونک رہے تھے، کوئی مجھے دم کر رہا تھا، مگر میرا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور گھر میں کچھ عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ روزانہ فجر سے پہلے باورچی خانے میں ایسی چیزوں کے گرنے کی آواز آتی۔ جب والدہ جا کر دیکھتی تو کبھی چینی، تو کبھی چاول، تو کبھی آٹا بکھرا پڑا ہے۔ روزانہ جب یہ ہونے لگا تو دادا جان کا دل نہیں مانا۔ وہ ایک عامل کے پاس گئے، انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو عامل نے کہا، مجھے آپ اپنے گھر لے چلیں۔ اور اس طرح عامل آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا، تمہیں کیا پارک میں کچھ نظر آیا تھا؟ میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا، اور مجھے شام ہوتے ہی سردی لگتی تھی، کپکپاہٹ آنے لگتی تھی، اور سارا دادا جان نے ماجرا بتایا کہ 3 دن سے فجر سے پہلے پہلے آٹا اور چینی نظر آتی ہے گری پڑی ہوئی زمین پر۔ عامل نے فیصلہ کیا، آج رات میں پڑھائی کرتا ہوں، فجر سے پہلے جا کر دیکھتے ہیں۔ اور پھر فجر کا انتظار تھا کہ فجر سے پہلے دیکھنا ہے ان آوازوں کو۔ عامل نے
جوں ہی باورچی خانے میں قدم رکھا تو وہ یہ دیکھ کے اور دادا جان منظر دنگ رہ گئے۔ ایک عورت گلگلے بنا رہی ہے اور گلگلے کھا رہی ہے۔ نہایت ہی خوفناک شکل کا منظر ہو رہا تھا۔ عامل نے جو اسے دیکھا تو کہا، تجھے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس بچے کے ساتھ چلی آئی اور اس گھر پر بسیرا کر لیا۔ عامل نے نہ جانے کیا پڑھا کہ دھواں سے اٹھ رہا تھا اور خوف طاری ہو رہا تھا ہم سب کو یہ منظر دیکھ کے۔ سبھی دوڑے چلے آئے۔ عامل مسلسل پڑھائی کر رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی، اور جیسے کوئی ایسی آوازیں محسوس ہو رہی تھی جیسے چٹ چٹ کرتی۔ عامل پڑھتا جا رہا تھا اور ایسے کر کے کچھ پھینک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز تھی راکھ جیسی، اس کو پڑھتا اور پھر پھینکتا، پھر ایک دھول لیتا، اس پہ پڑھتا اور پھینکتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں سا بنا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ عامل نے پڑھ کے مجھ پر دم کیا اور دادا جان سے کہا، اس راکھ کو سمیٹ کر یہ میں لے جا رہا ہوں، اسے سمندر میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ اور وہ دادا جان سے ہی کہہ کے چلے گئے۔ مجھے 3 دن بخار رہا۔ 3 دن کے بعد الحمدللہ میری طبیعت میں بہتری آ گئی۔ آج بھی ہم حیدرآباد میں رہتے ہیں، اسی مکان میں ہیں، مگر آج 25 سال ہو گئے وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ مجھے پارک کے نام سے بہت ڈر لگتا ہے، آج بھی خوف ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کو کبھی بھی مغرب سے پہلے پارک نہ جانے دیں۔ اور دادا جان ہمیں ہر وقت یہی ڈانٹا کرتے تھے، شام سے پہلے گھر لے آتے۔ وہ خوف، وہ رات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ بخار ہی بخار صبح اور شام چڑھتا اور مجھے سردی لگتی، وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ آج بھی مجھے وہ شام یاد آتی ہے تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو شام سے پہلے گھر میں بلا لیا کریں۔ چھوٹے بچوں کو کبھی مغرب سے یا مغرب کے بعد پارک لے کے نہ جائیں۔ میری واقعہ اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ پھر ایک نئے کہانی، نئے واقعے کے ساتھ آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔